السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرا فرسٹ سیکنڈری اسکول پشاور زون میں سبجیکٹ فزکس کلاس 9 کا آج لیکچر نمبر 21 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ٹاپک از ایکویلیبریم۔ تو ایکویلیبریم کیا ہے، اس کی ٹائپس، اس کی کنڈیشنز، اور پھر اس میں ہم ایک دو ایگزامپلس پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ ایکویلیبریم کا مطلب ہوگا کسی باڈی کی وہ حالت جس میں اس کے اوپر کئی فورسز بیک وقت عمل کر رہے ہوں اور ان تمام فورسز کے عمل کرنے کے باوجود اس کے ٹرانسلیشنل موشن اور روٹیشنل موشن میں کوئی چینج واقع نہ ہو، تو اس باڈی کی اس حالت کو ایکویلیبریم اسٹیٹ کہیں گے۔ دا اسٹیٹ آف اے باڈی in which under the action of several forces acting together there is no change in translational motion as well as rotational motion. So this state of the body is called equilibrium state. دوسری ڈیفینیشن یا اس طرح کہیں گے کہ if there is no change in state of rest or uniform motion of a body, so the body is said to be in the state of equilibrium. مطلب کیا ہے اس کا کہ ایک باڈی کے اوپر کئی فورسز عمل کر رہی ہو اور ان تمام فورسز کا جو مجموعہ ہے، ان کا جو سم ہے وہ زیرو آ رہا ہو، اور اس باڈی کے ٹرانسلیشنل موشن میں بھی کوئی چینج نہ ہو، یعنی وہ باڈی اگر یونیفارم موشن میں ہے، یونیفارم ویلاسٹی میں ہے تو وہ یونیفارم ویلاسٹی میں ہو، اس کی ویلاسٹی بھی چینج نہ ہو، اس کی ڈائریکشن بھی چینج نہ ہو، اور اگر وہ ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں ہو۔ اسی طرح اس کے روٹیشنل موشن میں بھی کوئی چینج نہ ہو، تو وہ کہلائے گا ایکویلیبریم اسٹیٹ۔ یا دوسری بات کہ if there is no change in the state of rest or uniform motion، اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہے یا یونیفارم موشن میں ہے تو اس میں کوئی چینج پیدا نہ ہو، یعنی ریسٹ سے وہ نکل نہ آئیں، اور اگر وہ یونیفارم ویلاسٹی میں ہے تو وہ اسپیڈ اپ اور سلو ڈاؤن نہ ہو، تو ہم کہیں گے یہ باڈی ایکویلیبریم اسٹیٹ کے اندر ہے۔ اچھا جی، جس طرح اس کی ڈیفینیشن میں آیا کہ ریسٹ اور یونیفارم موشن، تو اس ریسٹ اور یونیفارم موشن سے ایکویلیبریم کے دو اسٹیٹ بن گئے۔ تو دیئر آر ٹو ٹائپس آف ایکویلیبریم، ایک ہیں اسٹیٹک ایکویلیبریم، دوسرا ہے ڈائنامک ایکویلیبریم۔ تو اسٹیٹک ایکویلیبریم سے کیا مراد ہے کہ when a body is at rest under the action of several forces acting together and several torques acting on the body, this is said to be in the state of static equilibrium، کہ اگر ایک باڈی کے اوپر کئی فورسز عمل کر رہی ہو اور ان تمام فورسز کا مجموع زیرو ہو، یا کئی ٹارکس اس کے اندر پیدا ہو رہے ہوں اور ان تمام ٹارکس کا مجموعہ بھی زیرو ہو، تو وہ باڈی اسٹیٹک ایکویلیبریم میں ہوگی۔ اگر ایک باڈی کے اوپر کئی فورسز عمل کر رہی ہیں اور اس کے اوپر کئی ٹارکس بھی عمل کر رہی ہیں، لیکن فورسز لگنے کے باوجود، ٹارک پیدا ہونے کے موجود، سم آف ٹارکس اور سم آف فورسز وہ زیرو ہو، تو وہ باڈی اسٹیٹک ایکویلیبریم میں رہے گا۔ اور اس کی ایگزامپل ہیں کہ ایک بک ہے جو کسی ٹیبل پر پڑا ہوا ہے، اب ٹیبل کے اوپر پڑے ہوئے فورس پر بک کے اوپر دو فورس عمل کر رہی ہیں، ایک باڈی اس بک کا ویٹ جو ڈاؤن ورڈ ہیں اور ایک ریئیکشن آف دا ٹیبل جو اپ ورڈ ہیں۔ اب دونوں فورسز ایکول ان میگنیچیوڈ ہیں، اپوزٹ ان ڈائریکشن ہیں، سو دا نیٹ فورس زیرو ہیں، تو اس باڈی اسٹیٹک ایکویلیبریم کے اندر پڑی ہوئی ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی جو ہے وہ چینج آف اسٹیٹ آف ریسٹ میں کوئی چینج نہیں آ رہا، تو یہ اسٹیٹک ایکویلیبریم میں ہوگی کیونکہ اس کا جو ایکسلریشن ہے وہ زیرو ہے۔ اچھا، سیکنڈ جو ہے ڈائنامک ایکویلیبریم، جب ایک باڈی موشن میں ہو اور اس موشن میں ہونے کے باوجود اس کے اوپر کئی فورس عمل کر رہی ہو، تو وہ کہلائے گا ڈائنامک ایکویلیبریم۔ تو when a body is moving at uniform velocity under the action of several forces acting together, so the body is said to be in the dynamic equilibrium، کہ اگر ایک باڈی موشن میں ہو اور موشن میں بھی یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ ہو، یونیفارم ویلاسٹی کا مطلب ہے کہ سپیڈ بھی کانسٹنٹ اور ڈائریکشن بھی انچینجڈ،
ڈائریکشن میں بھی چینج نہیں آ رہا اور اسپیڈ میں بھی چینج نہیں آ رہا. تو یونیفارم ویلاسٹی میں ہونے کے وقت اس کے اوپر کئی فورس عمل کر رہی ہیں. مثلا ایک گاڑی ہے وہ موٹر وے کے اوپر اسٹریٹ پاتھ کے اوپر جا رہی ہیں. اب اگر اس کی اسپیڈ بھی کانسٹنٹ ہے اور ڈائریکشن بھی سیم ہے تو یہ موٹر کار جو ہیں یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کے اندر ہیں, کیونکہ انجن فورس فارورڈ ہے, اس گاڑی کو آگے دھکا دے رہا ہے, اور جبکہ ٹائر اور روڈ کے درمیان جو فریکشن فورس ہیں وہ بیکورڈ ہیں. تو فارورڈ فورس بیکورڈ فورس کے برابر ہیں. اس وجہ سے جو کار ہیں وہ یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ جا رہی ہیں. اگر انجن فورس زیادہ ہو تو سپیڈ انکریز ہوگا, اور اگر ٹائر اور روڈ کے درمیان فریکشن زیادہ ہو تو جو موٹر کار ہوگا وہ سلو ڈاؤن ہوگا. دونوں حالتوں میں یہ ایکویلیبریم سے نکل آئے گا, لیکن جب تک وہ یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ جا رہا ہے یہ ڈائنامک ایکویلیبریم کے اندر ہوگا. اسی طرح دوسرا اگزامپل یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیراٹروپر ہیں. پیراٹروپر جب پیراشوٹ کے ذریعے سے چھلانگ لگاتا ہے تو اس وقت جب وہ زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایکویلیبریم اسٹیٹ میں ہوتا ہے, کیونکہ جو ویٹ آف دا پیراٹروپر ہیں وہ ڈاؤنورڈ, جبکہ ریئیکشن آف دا ایئر جو کہ اپورڈ ہیں, یہ دونوں ایکول میگنیچیوڈ اپوزٹ ڈائریکشن, تو وہ پیراٹروپر یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ زمین کی طرف گر رہا ہوتا ہے. تو یہ تھا ایکویلیبریم اور اس کے دو ٹائپس اور اس کے ایگزامپل. اب ہم آتے ہیں کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم. تو کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم جو ہیں یہ دو ہیں. تو دیر آر ٹو کنڈیشن آف دا ایکویلیبریمس. تو جب تک یہ دونوں کنڈیشنز فلفل نہیں ہوں گے تو وہ باڈی ایکویلیبریم میں نہیں آ سکتا. تو فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ وین دا ویکٹر سم آف دا آل فورسز ایکٹنگ آن دا باڈی از زیرو دین دا فرسٹ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم از سیٹسفائیڈ. کہ اگر کسی باڈی کے اوپر جتنے فورسز عمل کر رہے ہوں ان تمام فورسز کا جو ویکٹر سم ہے وہ زیرو ہوں تو یہ فرسٹ کنڈیشن آف ایکویلیبریم وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا اور باڈی ایکویلیبریم اور ریسٹ میں رہے گی یا یونیفارم ویلاسٹی میں رہے گی. اب یہاں پر یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر کئی فورسز ہیں اس او پوائنٹ کے اوپر جو ہیں لگ رہی ہیں. ان تمام فورسز کا جو ہے جو مجموعہ ہے اس کا جو سم ہے F1 ہے پلس F2 پلس F3 پلس F4 اپ ٹو Fn. ان تمام فورسز کا اگر ویکٹر سم تو F نیٹ از اکول سم آف آل دا فورسز جو سٹارٹ ہوا ہیں 1 سے اور ختم ہوا ہیں n کے اوپر وہ زیرو ہیں. تو یہ فرسٹ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم جو ہے وہ سیٹسفائی ہو جائے گا. یہاں پر یہ جو سیگما لگا رہا ہے, یہ جو سمبل لگ رہا نظر آ رہا ہے, یہ ایک گریک لیٹر ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں فار سم آف آل. تو یہ تو فرسٹ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم ہوا کہ جب کسی باڈی کے اوپر کئی فورس عمل کر رہے ہو اور تمام فورسز کا جو ویکٹر سم ہے وہ زیرو ہو تو یہ فرسٹ کنڈیشن سیٹسفائی ہوگا اور باڈی ایکویلیبریم میں ہوگی. اچھا جی, اب دوسرا کنڈیشن سیکنڈ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم. تو بعض اوقات فرسٹ کنڈیشن سیٹسفائی ہونے کے باوجود بھی باڈی ریسٹ میں نہیں آتا بلکہ وہ روٹیٹ کرنے لگتا ہے, تو پھر وہاں پر ہمیں سیکنڈ کنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو سیکنڈ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم کیا ہیں؟ تو سیکنڈ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم وین دا سم آف آل ٹارکس ایکٹنگ آن اے باڈی از زیرو دین دا سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم از سیٹسفائیڈ. تو اگر کسی باڈی کے اوپر جو پیدا ہونے والے ٹارکس ہیں ان تمام ٹارکوں کا مجموعہ وہ زیرو ہو تو یہ سیکنڈ کنڈیشن آف ایکویلیبریم میں ہوگا. تو اگر فرسٹ کنڈیشن بھی جو سیٹسفائی ہو سیکنڈ کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو تو پھر وہ باڈی کمپلیٹ ایکویلیبریم میں رہے گا. تو اس کی میتھمیٹیکل فارم جو ہیں کیا ہیں کہ ٹارک نیٹ, یہ نیٹ ٹارک جو ہیں وہ برابر ہیں ٹارک نمبر 1 ٹارک نمبر 2 پلس ٹارک نمبر 3 پلس ٹارک نمبر اپ ٹو n. تو یہاں پر ہم ٹارک نیٹ از ایکول ٹو سم آف آل ٹارکس از ایکول ٹو زیرو. یہاں یہ فرسٹ کنڈیشن جو ہیں
بعض اوقات ویلڈ ہونے کے باوجود بھی باڈی ٹرانسلیشن موشن کی بجائے وہ روٹیشن کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے ہمیں سیکنڈ کنڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکویلیبریم کا ٹاپک، جس میں ہم نے ایکویلیبریم کی ڈیفینیشن، پھر اس کے ٹائپس، پھر اس کے ایگزامپل اور اس کی 2 کنڈیشن پڑھی۔ تو ایکویلیبریم اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہو یا یونیفارم موشن کے ساتھ کسی میں ہو تو اس کو ہم ایکویلیبریم میں کہیں گے۔ پھر ٹائپس آف ایکویلیبریم، اسٹیٹک ایکویلیبریم، اگر ایک باڈی ریسٹ میں ہو تو وہ اسٹیٹک ایکویلیبریم، اور اگر ایک باڈی یونیفارم ویلاسٹی کے ساتھ موشن کر رہا ہو تو پھر وہ ڈائنامک ایکویلیبریم ہوگا۔ اور کنڈیشن آف ایکویلیبریم یہ ہیں کہ اگر فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ اگر کسی باڈی کے اوپر کئی فورس عمل کر رہی ہوں اور ان تمام فورسز کا ویکٹر سم 0 ہو تو ہم اس کو فرسٹ کنڈیشن آف دا ایکویلیبریم کہیں گے۔ اور اگر کسی باڈی کے اوپر کئی ٹارکس پیدا ہو رہے ہیں اور تمام ٹارکس کا مجموعہ یعنی اینٹی کلاک وائز ٹارک کے برابر ہوں تو پھر تو یہ جو ہیں اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائیگرام کے اندر کہ ایک نیچے والا ٹارک ہے جو کہ کلاک وائز ہے، اور ایک لیفٹ طرف والا ٹارک ہے جو کہ اینٹی کلاک وائز ہے۔ اگر دونوں ایکول میگنیچیوڈ ہو تو اور اپوزٹ ڈائریکشن تو یہاں پر بھی ٹارک 0 ہوگا اور باڈی ایکویلیبریم میں رہے گی۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔